حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادر احترام بزرگ عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو پاکیزہ سیرت ہم سن رہے ہیں، اس میں ہم نے کل سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن، غم کا سال، بہت زیادہ غم، بہت زیادہ درد، بہت زیادہ تکلیف کہ ایک طرف ہمدرد بیوی وہ رخصت ہو گئی، دوسری طرف مکمل طور پر سپورٹ کرنے والے چچا ابو طالب وہ بھی چلے گئے۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر کم از کم طائف والے تو ساتھ دیں گے اس بھروسے سے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، لیکن مکے والوں سے بھی بدتر، مکے والوں سے بھی برا حال ان لوگوں کا رہا، ان لوگوں نے وہ سلوک کیا۔ آپ ایسا سمجھو کہ بال ہے ہمارے پاس، اس کو ہم جتنا زور سے زمین کی طرف مارتے ہیں اتنا ہی اوپر کی طرف ہو جاتا ہے۔ یا آپ سمجھو بچوں کے کھیلنے کا ہوتا سیسا، ایک طرف جتنا نیچے ہوتا نا دوسری طرف اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ پروردگار کو رحم آ گیا، پروردگار کو ترس، اپنے محبوب کو اللہ نے زمین والے جب ان کو ستایا، بہت زیادہ ستایا، تو اللہ اپنے محبوب کا مقام اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، زمین سے آسمان تک نہیں بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر۔ سن نبوت کے 11ویں سال وہ عظیم الشان واقعہ پیش آئے ہیں جو نبی علیہ السلام کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم نے سنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے ذریعے سے کیسا حضرت نوح اور ایمان والوں کو اللہ بچائے، پورا عالم غرق۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے ان کے مطالبہ اور ریکویسٹ پر ایک پہاڑ سے حامی کا اونٹنی کو نکال کے اللہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا نیچے ڈالتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ ایسا ایک معجزہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ اپنے پاس اوپر اللہ نے بلایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بہت اونچا مقام اللہ عطا کیا۔ کیا ہوا؟ مختصر، بہت مختصر، اس کو اگر بولنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ حضرت ہانی کے مکان میں یا تو حرم میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پیغام دیے کہ اللہ کے پاس چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ بول سکتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، سینے کو چاک کر کے سینے کو نکالا گیا، ایک حکمت، نور اور کئی ساری چیزوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ نبی علیہ السلام کے دل کو اچھی طرح دھویا گیا، اس میں ڈالا گیا، پھر اندر رکھ کر بالکل جیسا تھا ویسا کا ویسا کر دیا گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام بھی اور ایک فرشتے بھی ہیں۔ جنت کی سواری براق جس کو کہتے ہیں وہ سواری آئی ہوئی ہے، اس سواری کی تیزی کیا آج ہم ساؤنڈ کے اور کئی ساری چیزوں کے اعتبار سے بولتے ہیں کہ لائٹ کے اعتبار سے تیزی کتنی ہے، کتنا اسپیڈ، اتنے ہزار لائٹ اسپیڈ بولتے ہیں، لائٹ کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں۔ جنت کی وہ سواری آئی، نگاہ کہاں تک بڑھتی کہ وہاں تک قدر پڑتا تھا، ایسی تیز رفتار سواری۔ حرم سے ام ہانی کے مکان سے حرم، مسجد حرام سے فلسطین مسجد اقصی لے جایا گیا، زمین کا سفر ہے یہ جو ہوا، زمین کا سفر، اس کو بولتے ہیں اسراء بول کے۔ کل 15واں پارہ پہلی جو صورت ہے وہ پڑھی گئی ہے، اس کا ایک نام بنی اسرائیل اور ایک نام اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صاف صاف قرآن کے اندر بولا گیا۔ وہاں انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء انتظار میں ہیں، نبی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء اقتدا کرتے ہیں پیچھے، حضور امام بن کر کھڑے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، امام المرسلین، سارے نبیوں کے امام۔ وہاں سے اب آسمان کی طرف عروج بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں
اوپر کی طرف ترقی بولتے عروج کر کو بولتے، تو وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، زمین سے آسمان کا سفر. اسی لیے اس پارٹ کو، اس حصے کو بولتے ہیں معراج. دو پارٹ، ایک تو زمین کا، اسے بولتے ہیں اسراء، اس کے بعد جو ہوا وہ ہے معراج. نبی علیہ السلام پہلے آسمان، دوسرا آسمان. حدیثوں کے اندر تفصیل ہے، کیونکہ معراج کے بارے میں بیان تو نہیں ہے، سیرت چونکہ ہے، اس لیے میں ان سب چیزوں کو حذف کرتے ہوئے صرف میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. ہر آسمان میں کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سب سے ملاقات ہوئی. پھر اور ہوتے 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 وہ مقام جہاں اس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے چلنا ممکن نہیں، امپاسبل تھا، جانا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے گا. اللہ کے نبی وہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر سجدہ اللہ کے نبی وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی. کیا بات کی اللہ کو معلوم. کتابوں میں آتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس پیش کی. کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گفٹ ہمارے پاس سے کتنا ہوتا ہے کہ ہمارے سے لے جا کر تحفہ دے کر ملاقات کریں گے. مریادے کی تمام طویل میں بڑی ہے نا، اعزازی تحفہ. تمام قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، یا اللہ ہر قسم کی ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، صرف تیرے لیے ہیں. کہ کون تحفہ پیش کرتے ہیں حضور کو. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو. خیر میں جتنا ہو سکتا ہے اختصار کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی کا یہ جو سفر ہوا جسمانی ہوا، خالی اللہ کے نبی کی روح نہیں. لوگ ویڈیوز کے ذریعے سے، لیکچر کے ذریعے سے، بکس کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو خراب کر دیتے، دماغ کو خراب کر دیتے. بولتے کہ خالی روح بھی، روح نہیں گئی، اللہ کے نبی کا جسم گیا. اس واسطے مکے والوں کو ماننے نہیں ہوتا تھا. وہ کیسا جا پا گئے، خالی روح جا پائے کر بولے تو اللہ میں مان لگ کرتے. اچھا روح چنا جاتے چھوڑو گا. بعض لوگ ہمارے لوگ خراب کرتے ہمارا دماغ. بولتے کہ خواب آیا سو وہ ایسا گئے سکا، خواب آیا سو. خواب نہیں، خواب رہتا تو دشمن اتنا مذاق نہیں اڑا کرتے تھے. اللہ کے نبی بیداری، اچھا سمجھنا، بیداری میں جسم کے ساتھ یہ سفر کر کے آئے تھے. سیکنڈوں میں، سیکنڈ بھی نہیں، میں سمجھانے کے واسطے آپ کو بولتا ہوں، مائکرو سیکنڈ. وہ بولے تھے کہ زیادہ ہو جائے گا شاید. اللہ کچھ معلوم، اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر، کئی لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا مسافت، اس کی مسافت طے کر کے اتنا سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو کے آگے. وہاں اللہ کے پاس کیا بات کریں، سورۃ النجم اس کے اندر بھی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. خیر وہ تفصیلات. اللہ کے پاس سے تحفہ کیا ملتا ہے مجھے، آپ سب تمام مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس نماز کا تحفہ دے کر بھیجتے ہیں اللہ. اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. جیسا نبی علیہ السلام کو وہ مقام ملا ہم کلامی کا، نماز میں بھی بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. نماز کے اندر اللہ نصیب کرے کہ ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کے اندر یکسوئی، خضوع، خشوع، جو چیز اصل میں حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تو نبی علیہ السلام 5 نمازیں لے کر آئے. لاسٹ فائنل بولتا ہوں، لیکن ایسی 5 نمازیں ان کے پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب اللہ بول دیے. آ گئے مکہ المکرمہ میں، صبح میں خبر پھیلی، ایسا جاگ آیا کرتے ہیں. دشمنوں کو اب بھی ہنسنے کا موقع مل گیا. پہلے سے ہاتھ دراز کیے تھے، زبان درازی چلتی تھی، سوچ چلتا تھا، اب مذاق اڑانے کا بھی موقع مل گیا. فن بنا ایسا اتنا لمبا سفر یہاں سے فلسطین، وہ کتنی دور مسجد اقصی، وہاں گئے کرتے، وہاں گئے کرتے، کیا کی کرتے، کدھر کی کرتے، کیا بولتے دیکھو. اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم بھی بتایا گیا، قسم قسم کے عذابات ہیں. میں تو بولے نا یہ معراج کے بارے میں بیان نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے، حرام کھانے والے، دوسروں کو تکلیف دینے والے، کیسے کیسے ٹیک کے لوگوں کو کیا کیا عذاب ہوتا تھا، بڑا عبرت تھا. وہ سب اللہ کے نبی دیکھ کر آئے تھے. اور اللہ کے نبی جب واپس آ رہے تھے مکہ المکرمہ کو، تب اللہ کے نبی نے دیکھا ملک شام سے مکے کے بزنس مینوں کا ایک قافلہ ملک شام سے مکہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی وہ دیکھ کر آئے. بولتے اللہ کے نبی میں سلام کیا ان لوگوں کو.
خیر آ گئے نا مکے والے آپ کو گھیر میں کیا ہم گئے اتنی جلدی یہ دیکھ لگا ہے وہ دیکھ لگا ہے اب قسم قسم کے یعنی ایگزامینیشن جیسا ٹیسٹ کرتے سو گئے حضور کو ٹیسٹ کرتے سو گئے صحیح بھی جان کر کیا اچھا فلسطین بولتے نا کیسا ہے شہر مسجد اقصی ہوتی نا آج تک مسجد اقصی حضور جان کو نہیں سب کو معلوم کیونکہ بچپن جوانی ان لوگوں کے سامنے گزرا ہے آج تک اللہ کے نبی مسجد اقصی کو صحیح جان کو نہیں کر کو معلوم ابھی وہ بولتے نا ٹیسٹ کرتے ہیں حضور کو پوچھتے مسجد کیسی تھی دروازہ کیسا تھا ستون کتنے تھے اللہ پورا کا پورا منظر سین ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے ہمیں آج کہتے ہیں بولتے نا وہ لگا دیتے آنکھوں میں پورا کا پورا منظر پورا دیکھتے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے پورا اللہ کر دیا صاف صاف کون کون کیا کیا سوال کرتے کہ ایسے سچ آنکھوں کے سامنے ریلے ڈائریکٹ لائیو دیکھ دیکھ کے حضور پورا جواب دے دیتے سب یہ ہو گیا صحیح ہے نا جب ہوٹل میں چھوٹا سا حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہ باہر سے آتے ہیں ذرا کافی رہا ان کو مستی سوچے سب سے زیادہ گہرے دوست دشمن سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے دشمن یہ بات بولے تو انہوں چاہ رہے ہمیں محمد کو جنگ مانے نہ کر تو انہوں چھٹ جائیں گے ان کے پاس سے چلو ان کو جنگ بولیں گے ذرا کافی رہا اوپر پڑھ کو جاتے ہیں کیا معراج کا واقعہ پیش آیا کر کو حضور کے ساتھ پیش آیا کر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولنے انہوں آگے بڑھے وہ بھاگ ہو جاتے ہیں گئے راستے میں پکڑے کھڑا ایک آدمی یہاں سے مکے سے فلسطین گیا کرتے فلسطین سے کام کیا آسمان کو گئے کرتے پھر وہاں سے آئے کرتے واپس اچھا یہ پورا ذرے منٹ میں ہوگا ذرا منٹ میں یہ بولے تو تمہیں مانیں گے کیا نہیں نا مانے سکا نہیں ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے مانے سکا نہیں ہے نا ارے رے صاحبوں کا محمد یقول هذا تمہارا ساتھی محمد ہی نہیں انہوں جی بولے سے یہ بات اچھا انہوں بولے گا تو میں مانوں اچھا کافروں کا جواب ہوتے دشمنوں کا جواب ہوتے آج ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارا خود بھی دماغ ویڈیوز کے ذریعے سے کیسا نہیں ایمان کا ہمارے دل میں ایمان نہیں کرنا اسے ایمان کے بارے میں تشریح کر دو بیان کر دو ایک ٹاپک لے کو زبردست ہم نرولائز کا بیان کریں گے لیکن مین ان کا مقصد کیا کرتا ہے ایم کیا کرتا ہے ایمان ہمارے دل سے ختم ہو جانا نہیں تو ایک ڈاؤٹ تو بھی پیدا ہو جانا صحیح کا جنت صحیح کا جہنم کر کو ایسے بیان ہے یوٹیوب کے اندر بے شمار ہے بغیر تحقیق کے سن لینا نہیں اس واسطے خیر حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اچھا محمد بولے گا تو میں مانتا ہوں کنفرم مانتا ہوں کیوں کیونکہ میں جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے نہیں کر کو میں مانتا ہوں انہوں آسمان سے اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پاس سے وحی لے کو آتے کر کو میں مانتا ہوں قرآن کی آیتیں ایک دن کو کتنے آیتیں آ جاتی ہیں سیکنڈوں میں انہوں آسمان کو گئے پھر بھی آئے پھر بھی گئے اللہ کے پاس سے جواب لے کر وہ ہزاروں بار وہ ہونے کے ٹائم میں ایک بار محمد بولتے ہیں میں گیا کر وہ بولتے ہیں اللہ بلائے کر کو شاہ بولتے ہیں اس میں کیا ہے میں مانتا ہوں یہ جو تصدیق کرے دیکھو یعنی باہر میں رکھتی برابر میں کیا بھی نشانی نہیں مانے سکا نہیں لیکن نبی پر میں ایمان نہ لیا تھا تو آپ نبی کیا بولتے کہ بغیر رکھتی ایک سیکنڈ بھی سوچے کہ میں مانتا ہوں ایمان لاتا ہوں یہ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ نصیب کرے یہ معراج کے واقعے میں کئی سارے سبق ہم بولے جائے جیسے کیا ہم نبی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے تو معراج پر تمہارا میرا ایمان آ جانا وہ کنیکشن ہمارا اس پر ایمان آ گیا بولنا باقی پوری چیزوں پر بھی ایمان لانا آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر بولے اللہ جہاں بلائے کر بولے وہ قرآن نبی سبحان الذی اسری بعبدہ وہ ذات پاک ہے جس نے چلایا نبی کو بول کے اللہ اپنی طرف کچھ منسوخ کرے محمد چلے آئے کر کو نہیں ذرا ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کا تذکرہ کرنا ان کو ذرا ایزی کرنے کے واسطے نوجوانوں کو ذرا مائنڈ ذرا لاجیکلی ایزی کرنے کے واسطے دیکھو کئی سارا زمانہ ایک آدمی پر 300 سال 400 سال تعلیم اس سے بھی بڑھ یہاں سے آسمان تک جانا لگا چاند کتنا لاکھ کلومیٹر سورج کتنے لاکھ کلومیٹر کو بولنے کے ٹائم میں ہمیں وہ آسمان اس میں بھی پورے 7 آسمان کو اس کے بھی آگے تو کتنے ہزار سال بھی کتنے لاکھ سال کتنے کروڑ سال لگ جانا سو کی جانا کرتا وہاں تک جا رہے کیسے تھے کہ ویسے چیز حضور کا کیسا ایک ٹائم کتنا ہونا اسے جگہ کیسا یہ سب کے بارے میں ذرا آسان قرآن سے کئی جگہوں سے بولنا بولے تو ایک ایگزامپل کیا بولے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس رانی ملنے کے واسطے نکل گئی انہوں آنے کی آدھا راستہ پونا راستہ پار کر کو آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا آگے ہیں شہر میں گئے
بلقیس میرے محل کے اندر آنے سے پہلے ان کا جو تخت ہے نا عرش وہ فوراً لے کر آنا. کون لے کر آئیں گے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کبھی. ایک جن کھڑا ہوا بولیا تمہیں یہ جگہ بیٹھ لیکن یہاں سے تمہارا کام ختم کر کو تمہیں اٹھنے سے پہلے وہ اللہ کو دکھا. تمہیں اتنا بھی برداشت نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تلے ہونا نہیں. کتنا 900 میل یہاں سے وہاں 900 میل. آپ سمجھو نا 1000 کلومیٹر. سکرت نے کیسا لانے ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا لیٹ سے نہیں چلے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. دوسرے نیک جن اللہ والے انہوں کھڑے ہوئے بولے حضرت آپ پلک جھپٹنے کے وقت تک بالکل مائکرو سیکنڈ بولے جانا اس سے پہلے میں ڈالے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈالو اللہ نہیں. یہ ہمیں مانتے ایک قصہ ایسا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو پلک جھپٹنے کے بعد لے کر آ گئے. یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھو اصحاب کہف 300 سال 309 سال سوئے اتنے سال گزر گئے. بولے تو اتنا ہڈی بوٹی پورا ختم ہو جا رہنا سا مر جا رہنا. لیکن اللہ کی مرضی کی سونے کے ٹائم میں کیسا تھے کہ فریش ویسا اٹھایا اللہ. حالانکہ موت نہ ہو مر جا رہنا سا کھائے نہیں پیے نہیں. 300 سال 309 سال دار سے. حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی آیا ہے قرآن کے اندر. جگہ ہے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ ایسا ہے. تو زبردست یہ کیا اللہ نیند دیے 100 سال اٹھتے ہیں. ان کا توشہ کا نام و نشان کی گدھا ہڈی پورا گل سڑ کو ختم ہو جاتا ہے. لیکن انہوں کیسا سوئے کہ ویسا فرشتے اٹھتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ ہمارے ذہن میں رکھنا. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آگے بڑھ کے اور ایک دوسری چیز بھی بتا دیتا ہوں. نمبر 2 آج جو ٹاپک بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انفرادی اکیلے 4 آدمی کھڑے ہیں 2 آدمی کھڑے ہیں. کوئی میلہ لگا ہے کوئی دکان لگا ہے اسٹال لگا ہے. کون سا موقع بھی چھوڑتے نہیں دعوت کے لیے اب اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے. کون سا موقع بھی نہیں چھوڑتے. ہر جگہ جاتے تھے. تو ویسا حج کا موسم آیا 11 نبوت کے 11ویں سال 11 12 13 سال جو مکے کا ہے نا لاسٹ 3 سال حج کے موسم میں حضور علیہ السلام گئے. مدینے سے کئی سارے لوگ اپنی ٹیم آپ ہیں حج کرنے کے واسطے گئے. ملے ان کو بولے کہ میں اللہ کا نبی یہ اللہ تمنا بولتا ہے. یہ ساری باتیں بولے. تو جتنے آپ تھے نا ان میں سے 6 یا 8 لوگ مسلمان ہو گئے. مان کے صحیح بات تمہیں بولتے ہیں سو کے مسلمان ہو گئے. حضور بولے تمہیں میرا ساتھ دینا اس کام میں. انہوں وعدہ کرے ہمیں ساتھ دیں گے. بولے یا رسول اللہ مدینے میں 2 بڑے قبیلے مشرکین کے اوس خزرج کر وہ بعد میں انصار بنے. تو اوس خزرج کر 2 بڑے خزرج کے لوگ آئے تھے. انہوں کیا بولتے معلوم کتنی بڑی بات دیکھو کیا پیاری بات ہے. انہوں بولتے یا رسول اللہ اوس خزرج کر کو 2 کٹم ہے نا ہمیں 2 جنے میں زبردست لڑائی چل رہی ہے. یہ دین کا کام کرنا ہے جا کو پھیلانا ہے یہ بولنا تھا. بولے تو پہلے لڑائیاں ختم ہونا ہے. وہ لڑائیاں رکھ لو گے یہ بھی کرنے ہوگا نہیں. ہمیں جاتے کیا ہمارا حق ہے کہ چھوڑ جاتے ہیں. پوری لڑائیاں ختم کرتے ہیں. ہمیں لڑائیاں چھوڑنے تیار ہے. میں کل بھی بول گیا بھائی میں آ گئے تو امی ابا کا بول رہے گا تو بھائی کا بھی بولے گا تو لڑائی بڑھانا چاہنا آتا سر. وہ نبی کے نام لے گا انہوں اب بھی مسلمان ہوئے. کیا بولتے اسلام کے واسطے کر کو ہماری پوری آپس کی لڑائیاں ہیں نا اپنی ایگو انانی پورے چیزیں ختم کر کر کو ہمیں آتے ہیں. ختم کر کو آتے ہیں رسول اللہ گئے وہ سچ کرے گی. نیکسٹ سال 12واں نبوت کے 12واں سال بولے حج کا موسم. حضور اپنا کام معمول کرتے ہیں. حج کے موسم میں مدینے سے کوٹم آیا ہے. گئے حضور جب وہ ان سے بھی بات کی ان سے بات کرتے ہیں تو اس میں بولے جیسا وہ لوگ دشمن قبیلے کے ہیں نا اوس کے اس کے بھی ذرے لوگ آئے تھے خزرج کے بھی آئے. ان لوگوں سے بات کرے حضور بات کر کو سمجھائے تو ان میں بھی ذرے لوگ مسلمان ہو گئے. ٹوٹل 12 لوگ مرد عورت سب ملا تو ٹوٹل 12 لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ایک گھاٹی آج سبھی تو نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے. مکہ سے ادھر سے گئے تو مدینے کو مینا کے پاس اس زمانے میں 2 پہاڑ اس کے بیچ میں تنگ راستہ گھاٹی کا سے بولے ویسی جگہ میں مدینے والوں سے ملنے کا پلیس اللہ کے نبی متعین فکس کرے سو وہاں جا کو ملے.
ان کو دعوت دی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے. وہ گھاٹی کی جگہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرے نا وہ لوگ، اس لیے اس کا نام رکھ کر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ حقوں سے بولے گی، گھاٹی کے پاس بیعت کرے ہوئے. یہ ہوا، یہ لوگ چلے گئے مدینے کو گئے نا، جا کر گھر گھر اسلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں، گھر گھر ہر بچہ ہر عورت کے دل میں اس کے بارے میں اس بات، اسی کے بارے میں بات. اس کے بعد کے سال میں اللہ اکبر بڑی بات خطہ تھا حضور علیہ السلام کو، یا رسول اللہ ہم نہ قرآن پڑھانے، تو بولے نہ قرآن کو قرآن پڑھانے، دین کے احکام سکھانے، گائیڈ کرنے کے واسطے ایک رہبر ہونا آپ بھیج کو رکھو. حضور علیہ السلام دو لوگوں کو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی کو متعین کر کو بھیج کو رکھے حضور. یہ دونوں کے جان توڑ محنت، دن رات زبردست محنت، ایک سال میں پہنچ نہیں سکتا، اتنی زیادہ محنت کرے، ایسی محنت. تیسرا سال نبوت کا یعنی 13واں سال، اب مدینے سے حج کے ٹائم میں ایک بڑا قافلہ آیا، بہت بڑا قافلہ آیا. ان سے بھی جا کو بوجھ گھاٹی کے پاس اللہ کے نبی جا کر ملے. 70 پر 2 لوگ، روایتوں میں اختلاف ہے، 80 پر 6 تک بھی بتاتے، کم سے کم بولتا ہوں میں، 70 پر 2 لوگ، 2 عورتیں، 70 مرد مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. پوچھے پیارا جواب ہوٹے میں، ایک پیارا سوال جواب پوچھے، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے، ہماری اپنی جان، ایمان ہمیں لاتے، ہماری جان اس کے واسطے ہمیں دینا کر بھی دینے کے واسطے تیار. بیعت پوچھے کہتے ایک لفظ پوچھتے، ہم نہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور بولے جنت ملے گی. انہوں بولے جب تو ہم اپنی موت پر اپنی موت کی بھی بیعت کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھوں. پوری دنیا دیکھی، میں اور آپ جانتے ہیں، پوری دنیا دیکھی، انہوں اپنے وعدے پر پکا ٹہر کر تھے موت تک بھی. خالی انہوں نہیں، ان کی اولاد بھی، ان کے بیٹے پوتے نوازے کر کو سارے کے سارے اس پر باقی جان دے دو کر کو بولے گا، باقی جان کھپا لی. اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت کے سلسلے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیے. تو یہ جو 2 صحابی گئے تھے، دیکھو انہوں ایسی محنت کرے تھے کہ اتنا بڑا قافلہ اسی جگہ بیعت ہونے سے، بیعت عقبہ ثانیہ کو بولتے، اسی گھاٹی کی جگہ میں بیعت ہوئی سے. اس کے بعد اس کو ہجرت کا واقعہ پیش آیا. تو یہاں تک جو کچھ بھی ہم سنے ہیں نبی علیہ السلام کی پیاری سیرت سے، اس کو ہم کوشش تو کریں کہ سحری افطاری کے موقع میں گھر والوں سے اس کا مذاکرہ ہو، اس سے ملنے والے پیارے سبب، یہ نورانی چیزیں ہماری اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل ہو. آج اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.